پیپلز پارٹی پہلے بھی الیکشن کے لیے تیار تھی، پروپیگنڈا ہو رہا تھا انتخابات جلد کرانے جائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ دعا دھار پریس کانفرنس کی گئی، کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے بیان کا جلد جواب دوں گا۔ ہم پنجاب میں بھی 14 مئی کو الیکشن کے لیے تیار تھے، ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں بلکہ غربت، مہنگائی اور بے روزگاری سے ہے۔ آرمی چیف کی تاجر بازو سے ملاقات نئی بات نہیں، پہلے کے آرمی چیف بھی تاجروں سے ملتے رہے ہیں۔ شیخوپورہ میں دوہرے قتل کی واردات، کھوکھر ٹاؤن جامع مسجد کے باہر مخالفین کی فائرنگ، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آنے والا تاجر سیکورٹی گارڈ سمیت جاں بحق ہو گیا۔ گولیوں کی زد میں آ کر 2 بھائیوں سمیت 3 افراد شدید زخمی، زخمیوں میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ مرنے والے تاجر کی شناخت ملک اشرف کے نام سے ہوئی۔ واقعہ دشمنی کا شاخسانہ ہے، گولیوں کی زد میں آ کر علی، قاسم اور ہاشم زخمی ہو گئے۔ چشتیہ میں درینہ رنجش پر مخالفین کی فائرنگ، 45 سالہ شخص جاں بحق ہو گیا۔ واقعہ چرچ نمبر 111 مراد میں پیش آیا۔ مرنے والے شخص کی شناخت 45 سالہ حاکم علی کے نام سے ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ایس این جی پی ایل پشاور کے جنرل مینیجر رحمت اللہ خان کی خصوصی ہدایات پر کامیاب کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پشاور اور مضافات میں گیس چوری کے خلاف بڑے پیمانے پر مہم کا آغاز۔ ایس این جی پی ایل ٹاسک فورس نے 299 غیر قانونی کنیکشن کو منقطع کر دیا۔ جنرل مینیجر کا کہنا تھا کہ گیس چوروں سے آہنی ہاتھوں نپٹا جائے گا۔ 144 مشتبہ ڈومیسٹک کمرشل میٹرز کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ گیس چوری کرنے والوں کے خلاف متعلقہ تھانوں میں 4 ایف آئی آر درج کرائی گئی ہیں۔ اور مصطفی آباد میں مدفن 55 شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب کا روایتی کھیل تمانچے دار کبڈی کا اہتمام کیا گیا۔ کبڈی میچ میں شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے لاہور کی ٹیم نے میدان مار دیا۔ آج غلام مصطفیٰ رحمان کی طرف سے پہلے اور دوسرے نمبر پانے والی ٹیموں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں ملک محمد اقبال، صدر پریس کلب عمران سلفی، حاجی امجد علی رحمانی موجود تھے، جبکہ فیصل آباد ٹیم نے 21 پوائنٹ حاصل کر کے دوسری پوزیشن اپنے نام کی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسین حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جان اور بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایمرجنسی سروسز خوشاد کے زیر اہتمام ضلع بھر میں انٹرنیشنل فرسٹ اینڈ ویک منایا گیا۔ ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو انجینئر حافظ عبدالرشید کی زیر صدارت ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی ریسکیو آفس سے شروع ہوئی، ہائی وے ڈپارٹمنٹ جوہر آباد روڈ سے ہوتے ہوئے ریسکیو آفس پر اختتام پذیر ہوئی۔ ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو انجینئر حافظ عبدالرشید نے کہا کہ تمام منظم اداروں کے اہلکاروں کی ٹیمز پنجاب ایمرجنسی سروسز سے ابتدائی طبی امداد کی ٹریننگ حاصل کریں۔ آخر میں لوگوں میں آگاہی کے لیے پمفلٹس کو بھی تقسیم کیا گیا۔ اکاڑا میں بجلی چوروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کامیاب کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایس ای احمد شہزاد کی ہدایت پر
ایس ٹی او خوشنود اور ان کی ٹیم نے رات کے بھی بجلی چوروں کے خلاف ٹیک ڈاؤن کیا۔ ایس ٹی او کا کہنا تھا کہ بجلی چوروں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی رعایت نہیں بخشی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں داؤد راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اگر واپڈا کا اہلکار یا کوئی اور بجلی چوری میں پکڑا گیا تو کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ رات گئے بجلی چوروں کے خلاف کامیاب کارروائیاں۔ اوکاڑا ایس سی احمد شہزاد کی ہدایت پر ایس ڈی او خوشنود اور ان کی ٹیم نے رات گئے بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے منیر عرف بوجا ولدہ نذیر احمد نے بجلی کی مین لائن سے ڈائریکٹ سپلائی لگا رکھی تھی۔ ایس ڈی او خوشنود اور ان کی ٹیم نے موقع پر بجلی کی ڈائریکٹ سپلائی کو کٹ کر کے بجلی چور کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ پنجاب پولیس کی معاونت سے بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ایس ڈی او خوشنود نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب پولیس اور محکمہ واپڈا کی جانب سے ساتھ مل کر مشترکہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ بجلی چوری اور کنڈا مافیا کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی اور بجلی کا بل ادا نہ کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائیاں تیز۔ انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے حوالے سے ڈی ای او لٹریسی ڈپارٹمنٹ جویریہ امبرین کے احکامات پر عارف والا 75 اے بی میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اسی پر مزید جانتے ہیں رضا زیدی کی اس رپورٹ میں۔ انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے حوالے سے ڈی او لٹریسی ڈپارٹمنٹ پاکپتن میڈم جویریہ امبرین کے احکامات پر عارف والا 75 ای بی میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ لٹریسی ڈے بھرپور جوش و جذبے سے منایا گیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ بچوں نے ملی نغمے، ٹیبلو اور تقاریر پیش کی۔ بچوں نے اپنی تقریروں میں تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا اور پڑھ لکھ کر ملک پاکستان کا نام روشن کرنے کا عہد کیا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل بھی ضروری ہے کہ سلسلہ میں اسپورٹس گالا کا اہتمام کیا گیا۔ بچوں نے مختلف کھیل کھیلے اور شرکاء سے داد وصول کی۔ ڈی ای او میڈم جویریہ امبرین نے اپنے پیغام میں کہا، تعلیم یافتہ بچے ملک کا روشن مستقبل ہیں۔ لٹریسی ڈے کے ذریعے عوام میں علم حاصل کرنے کا شعور اجاگر کرنا ہے۔ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے اسکولوں میں ایسے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع میسر ہے جو کسی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ رضا زیدی، کوہنور۔ اجرا شاہ مقیم تا منڈی احمد آباد 200 سے زائد دیہات کو جانے والا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ علاقہ مکینوں کو نقل مکانی کرنے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ملک سرفراز احمد کی اس رپورٹ میں۔ اجرا شاہ مقیم تا منڈی احمد آباد مین سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ 200 سے زائد دیہات کو جانے والی یہ سنگل شاہراہ گڑھوں اور کھڈوں کی نظر ہو چکی ہے۔ متعدد مریضوں کو سڑک حاضہ کی وجہ سے ایمبولینسز بر وقت ہسپتال نہ پہنچا پانے پر راستے میں ہی خالق حقیقی سے ملا چکی ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے، اے جناب منڈی احمد آباد روڈ اجرا شاہ مقیم تو منڈی نہیں جانا، 150 پنڈ لگتا ہے۔ سارا روڈ توڑ پھوڑ دا شکار ہے، لہذا قاتل روڈ ہے تے انہوں ریپیئر کیتا جائے۔ حکومت بالا کے ساڈی اپیل ہے، آئے دن اتنے حادثات، اتنے چوریاں ڈکیٹیاں تے بڑی پریشانی ہے، عوام نو بڑی تنگی دا سامنا ہے۔ یہ بڑا ہی خطرناک روڈ ہے، اینو تقریباً 100-200 پنڈ لگتے ہیں، لیکن اس روڈ دے بارے کوئی سوچیا نہیں جا رہا۔ ان دی ٹوٹ پھوٹ دا بڑا ہی شکار ہو گیا، لہذا ان دی مرمت کیتی جائے، انو ڈبل بنایا جائے، لوگوں کو سہولت مل سکے۔ اجناس کی ٹرانسپورٹیشن میں دشواری سے دو چار کسانوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ سڑک کو از سر نو تعمیر کیا جائے تاکہ بآسن نقل۔ ملک بھر کی طرح نارنگ منڈی میں بھی یوم تحفظ ختم نبوت انتہائی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ تحریک فدیان ختم نبوت پاکستان کے مرکزی امیر پیر سید واجد شاہ گیلانی کی سرپرستی میں تحفظ ختم نبوت ریلی نکالی گئی۔ عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور شرکا نے ختم نبوت زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے۔ اسی پر مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے قمر گلاٹی کی اس رپورٹ میں۔ نارنگ منڈی میں یوم تحفظ ختم نبوت ملک کے دیگر شہروں کی طرح انتہائی عقیدت و احترام و مذہبی جوش و جذبہ سے منایا گیا۔ ہر سال کی طرح 7 ستمبر کو تحریک فدائیان ختم نبوت پاکستان کے مرکزی امیر پیر سید واجد علی شاہ گیلانی اور پیر سید محفوظ احمد مسجد کی قیادت میں کوٹلی میانی شریف سے فقید المساح ریلی نکالی گئی، جو درجن دیہاتوں سے ہوتی ہوئی نارنگ منڈی شہر میں داخل ہوئی، جہاں عوام نے ریلی کا شاندار استقبال کیا، پھول نشاور کیے۔ ریلی شہر بھر کا چکر لگانے کے بعد ریلوے اسٹیشن پر جمع ہوئی، جہاں ختم نبوت زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے
फरमाया, ख़त्म नबूवत ईमान की बुनियादी शर्त है। पाकिस्तान का आइन कुरान सुन्नत के ताबे है, जिसकी इल्व से ख़त्म नबूवत का मुनकर काफिर कहलाता है। कुरान मजीद में इस हवाले से बेशुमार दलाइल मौजूद हैं। बरसगीर में अंग्रेज़ की सरपरस्ती में एक झूठा नबी मंज़िल आम पर आया, जिसके खिलाफ तहरीक का आगाज़ हुआ, जो बिलाखिर 7 सितंबर 1974 में कामयाब हुई और कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। कादियानी मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी साजिशों में मुलव्वस हैं और मुसलमानों का लबादा उड़कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं पीर सैयद वाजिद अली शाह। आज का 7 सितंबर का यह दिन जो हमारे मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अहमियत का हामिल है कि हमारे मुल्क में अंग्रेज का लगाया हुआ पौधा, जिसके जरिए इस्लाम के अंदर फितना फसाद बर्पा किया गया, उस फितने को मेरे कायदे मिल्लत इस्लामिया इमाम अशाह नुरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने खलीफा अव्वल बिला फसल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु के खानदान से सिद्दीकी होने का हक अदा करते हुए, उनकी सुन्नत को अदा करते हुए मुल्क पाकिस्तान की असेंबली में बैठकर तमाम मसाले के उलमा को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके आपने बताया कि जो खुदा का गुस्ताख हो, जो अंबिया का गुस्ताख हो, जो साहब का गुस्ताख हो, जो आले नबी का गुस्ताख हो, वो दायरा इस्लाम से खारिज होता। नाराए रिसालत, नाराए तहक़ीक़, नाराए हैदरी। रुख करें शेखुपुरा का, जहां दोहरे कत्ल की वारदात खोखर टाउन जामे मस्जिद के बाहर सिक्योरिटी एहलकार न होने पर मुखालिफिन की फारिग नमाज जुमा की अदायगी के लिए आने वाला ताजिर अशरफ और सिक्योरिटी गार्ड मौके पर ही जाँ बहक हो गया। 2 भाइयों समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने एक जख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि बाकी 2 जख्मी अपनी मदद आपके तहत ही अस्पताल मुंतकिल हुए। हलाक ताजिर मलिक मोहम्मद अशरफ की दरीना दुश्मनी चली आ रही थी। गोलियों की जद में आकर अली, कासिम और हाशिम जख्मी भी हुए। मुस्तफाबाद में दफन 55 शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीबात का सिलसिला जारी है। मुस्तफाबाद में पंजाब का रवायती खेल तमांचेदार कबड्डी का एहतमाम किया गया। कबड्डी मैच में शानदार खेल पेश करते हुए लाहौर की टीम ने मैदान मार लिया। हाजी गुलाम मुस्तफ़ा रहमानी की तरफ से पहले और दूसरे नंबर पर आने वाली टीमों में इनामात भी तकसीम किए गए। तकरीब में मुअल्लिक मोहम्मद इकबाल, सदर प्रेस क्लब मुस्तफाबाद ललियानी, रजिस्टर्ड मोहम्मद इमरान सल्फी, हाजी अमजद अली रहमानी और दीगर भी मौजूद थे। जबकि फैसलाबाद टीम ने 21 पॉइंट हासिल करके दूसरी पोजीशन अपने नाम की। शोहदाए करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहलम मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ। मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों की तरफ गामसन। रूट पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम हैं। पुलिस के 300 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी पर भी तैनात नजर आते हैं। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होकर एहतमाम पजीर हुआ। GPO अटक डॉक्टर सरदार गयास गुल खान की हिदायत पर पुलिस की जानिब से इश्तिहारी मुजरमान के गिर्द घेरा मजीद तंग। थाना फाते जंग के पुलिस ने मुजरम इश्तिहारी इसार अहमद को गिरफ्तार कर लिया। इश्तिहारी 1 साल से रूपोश था। SHO का कहना था कि इश्तिहारी मुजरमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं, इनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। नाज़रीन रुक करें गंबट का, जहां कमिश्नर हेल्थ केयर सक्खर और EC गंबट की मुश्तरका कार्रवाई
2 अताई डॉक्टर पकड़े गए। कार्रवाई के दौरान 7 क्लिनिक भी सील कर दिए गए। कार्रवाई नवाही गांव कहड़ा और रेडर में की गई। गिरफ्तार अताइयों में तराब कहड़ू और बिलावल मुगल शामिल हैं। SNG PL पेशावर के जनरल मैनेजर रहमतुल्लाह खान की खुसूसी हिदायत पर कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पेशावर और इसके मज़ाफ़ात में गैस चोरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू कर दी गई। SNG PL टास्क फोर्स ने 299 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। जनरल मैनेजर का कहना था कि गैस स्टोरों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। 144 मुश्तबा डोमेस्टिक कमर्शियल मेटर्स को तब्दील भी कर दिया गया है। गैस चोरी करने वालों के खिलाफ मुतल्लिका थानों में 4 FIR दर्ज कराई गई हैं। पूरे मुल्क की तरह तलागंग में भी शहला में शोहदा करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हायत अकीदत एहतराम से मनाया गया। जुलूस जुलजना हवेली मरहूम सैयद निगाह शाह मुशाहिदी से बरामद हुआ। दरबार नूर भरपुर मुशाहिदी से होता हुआ दोबारा इमाम बारगाह इमाम मूसा कासिम पर अमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस के इख्तिताम पर मजलिस मुनाकिद की गई, जिसमें फलसफा शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर ज़ाकिरीन ने तफसीली रोशनी डाली। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम SHO थाना सदर तलागंग बदर मुनीर की सरबराही में थाना सदर की टीम ने सर अंजाम दिए। म्यूनसिपल कमेटी तलागंग के अमले ने सफाई के बेहतरीन इंतजाम सर अंजाम दिए और इंतजामिया और बानी मजलिस सैयद तसाबुर शाह, सैयद आगा शाह काज़मी और दीगर का शुक्रिया अदा किया। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 कम्युनिटी सेफ्टी विंग की जानिब से इब्तदाई तिबी इमदाद का हफ्ता मनाया जा रहा है। इसी पर मजीद देखते हैं खानेवाल से खालिद चौधरी की रिपोर्ट। सेक्रेटरी इमरजेंसी डॉक्टर रिजवान नसीर की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर खालिद महमूद की ज़ेरे निगरानी रेस्क्यू कम्युनिटी सेफ्टी विंग की जानिब से इब्तदाई तिबी इमदाद का हफ्ता मनाया जा रहा है। रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर खानेवाल मोहम्मद यासिर रजा, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर कबीरवाला कमर फ़हीम अहमद, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर जहानिया मोहम्मद नदीम और स्टेशन कोऑर्डिनेटर मियां चन्नू मोहम्मद कामरान की जानिब से जिला भर के सरकारी और निजी इदारों में इब्तदाई तिबी इमदाद के बारे आगाही दी जा रही है। इस हफ्ते को मनाने का मकसद हर घर में एक तरबियत याफ्ता फर्स्ट एड तैयार करना है और अवामुल नास में इब्तदाई तिबी की अहमियत, अफादियत और तरबियत को यकीनी बनाना है। रेस्क्यू 1122 की मुहिम फर्स्ट एड माशरे की हर फर्द के लिए तहत पंजाब भर में लाखों अफराद को फर्स्ट एड की तरबियत दी जा चुकी है, ताकि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में वो खुद को और माशरे के दूसरे अफराद को महफूज बना सकें। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर खालिद महमूद ने इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फर्स्ट एड की तरबियत माशरे के हर फर्द के लिए लाजिम है, क्योंकि बर वक्त इब्तदाई तिबी इमदाद किसी भी फर्द की जान बचाने में कलीदी किरदार अदा करती है। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम के लिए रेस्क्यू 1122 की जानिब से पाक लाइफ सेवर प्रोग्राम के तहत ऐप लॉन्च की गई है, जिसको इंस्टॉल करने के बाद शहरी खुद को ऐप पर रजिस्टर करें और ऑनलाइन फर्स्ट एड की तरबियत हासिल करने के बाद करीबी रेस्क्यू 1122 स्टेशन से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद कैमरा टीम के साथ खबर शामिल करे चिश्तियां से, जहां दरीना रंजिश पर मुखालिफिन की फायरिंग 45 साल शख्स जहां बहक हो गया। वाकया चक नंबर 111 मुराद में पेश आया। मरने वाले शख्स की शनाख्त 45 साल हाकिम अली के नाम से हुई है। पुलिस का मजीद कहना है कि मुल्जमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाएगा। अपडेट करते चले आपको, चिश्तिया में दरीना रंजिश पर मुखालिफिन की फायरिंग 45 साल शख्स जहां बहक हो गया। वाकया चक नंबर 111 मुराद शाह में पेश आया। मरने वाले शख्स की शनाख्त 45 साल हाकिम अली के नाम से हुई। पुलिस का कहना है कि मुल्जमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। फतह जंग इंतजामिया की नहली शहर में गिरा फरोशों ने गरीब आवाम के लिए सब्जी फल भी शजरे ममनू बना दिया। कोई परेशान हाल नहीं रहा। शहरियों का कहना है कि सब्जी फल फरोशों ने अंत मचा रखी है। बॉर्डर बंद का शोशा मचाकर हर सब्जी के रेट में 2% तक इजाफा वसूल किया जा रहा है, जिससे शदीद मुश्किलात का सामना है।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नौडेरू के मोहल्ला गरीबाबाद में करंट लगने से 5 साल बच्चा जाँ बहक हो गया। कदीर अहमद कड़ियू जाँ बहक होने वाला बच्चा है। कदीर अहमद को टीवी की तार से करंट लगा है। बेहोशी की हालत में नौडेरू अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बच्चा अस्पताल पहुंचने से कब्ल ही जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। वहीं दूसरी जानिब बच्चे की लाश घर पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया और वालिदा को गशी के दौरे पड़ने लगे। अपडेट करते चलें आपको अफसोसनाक खबर है। नौडेरू के मोहल्ला गरीबाबाद में करंट लगने से 5 साल बच्चा कदीर अहमद कड़ियो जाँ बहक हो गया। कदीर अहमद को टीवी की तार से करंट लगा है। बेहोश की हालत में नौडेरा अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चा अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुका था। औस्ता मोहम्मद में भी चेहलम में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में अज़ादारी और मातमी जुलूस बरामद हुए। चेहलम का मरकजी मातमी जुलूस मदरसा अहले बैत से बरामद हुआ। जुलूस के रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। मरकजी जुलूस की क़यादत अल्लामा अली अकबर जैदी और मीर मुमताज़ अली इमरानी ने की। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह पर अख्ताम पजीर हुआ। अल्लामा अली अकबर जैदी ने मजलिस एजाज से खिताब करते हुए कहा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन को बचाने के लिए अजीम कुर्बानी दी, जिनको हमेशा याद रखा जाएगा। अपडेट करते चले आपको हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में अज़ादारी और मातमी जुलूस बरामद हुए हैं। चेहलम का मरकजी मातमी जुलूस मदरसा अहले बैत से बरामद हुआ। जुलूस के रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। मरकजी जुलूस की क़यादत अल्लामा अली अकबर जैदी और मीर मुमताज़ अली इमरानी ने की। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह पर अख्ताम पजीर हुआ। अल्लामा अली अकबर जैदी ने मजलिस एजाज से खिताब के दौरान कहा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन को बचाने के लिए अजीम कुर्बानी दी, जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। अखाड़ा से खबर आपको दे, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी जालसाज माफिया के खिलाफ सरगर्म हो गई। फूड सेफ्टी टीमों के मीट शॉप और मसाला चक्की पर छापे। 160 किलो बदबूदार गोश्त तल्फ कर दिया गया। 60 किलो मसाला जात, 22 किलो जाली पैकिंग मटेरियल भी जब्त कर लिया। कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। कार्रवाइयाँ अड्डा 49.2 KL और मेन बाजार अरशद टाउन में की गई। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि जालसाज माफिया को अवाम की सेहत से खिलवाड़ की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। चन्योड पुलिस की समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों से खातून समेत 18 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। कब्जा से 5 किलो से ज्यादा चर्स और 257 लीटर शराब भी बरामद। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद का कहना था कि अपनी नस्लों को मुनशियात की लानत से बचाने के लिए माशरती नासूरों के खिलाफ मजीद क्रैकडाउन जारी रहेगा। मुनशियात जैसी लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए अवाम का ताउन बेहद जरूरी है। मुल्क भर की तरह जतोई पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 2 मुनशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। ऑपरेशन SHO अदनान कुरैशी ने टीम के हमरा किया। मुल्ज़मान में महबूब गजलानी और आफ्ताब हुसैन शामिल। कब्जा से 210 बोतलें शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO अदनान कुरैशी का कहना था कि मुनशियात फरोश मुल्क और कौम के दुश्मन हैं, किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं है। तांदलियावाला के नवाही इलाके मामून कांजित बंगला रोड पर 3 डाकों ने जनरल स्टोर के मालिक मोहम्मद असलम से 40,000 नकदी, 2 मोबाइल फोन छीन लिए। CCTV फुटेज कोही नूर न्यूज को वसूल हो गई। फुटेज में डाकू दुकानदार से हाथापाई करते हुए भी साफ दिखाई दे रहे हैं। मुल्जमान फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। डकैती की वारदात से इलाका मकीनों में खौफा हिरास फैल गया। मकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। रुख करें बिहाड़ी का, जहां GK बिहाड़ी की ज़ेर क़यादत SHO थाना ठेंगी इन एक्शन। समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ मुहिम जोर शोर से जारी।
چھاپوں کے دوران 2 منشیات فروشوں سمیت 3 جرائم پیش افراد گرفتار کر لیے۔ ملزمان کی شناخت عاقب شریف گجر اور اسلم گجر کے نام سے ہوئی۔ ملزمان کے قبضہ سے 3 کلو سے زائد چرس اور پستول برآمد۔ مقدمات درج کر لیے گئے۔ ایس ایچ او انیس انور بھٹی کا کہنا ہے کہ منشیات فروش معاشرے کا ناسور ہیں جو کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ صادق آباد میں ماحولیاتی آلودگی سے محفوظ رہنے اور سرسبز و شاداب پاکستان کے لیے اے ایف سی کمپنی گوٹ ماچھی کی جانب سے ماحول دوست مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ شہریوں کو فری پودے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ریزیڈنٹ مینیجر بریگیڈیئر طلعت محمود کا کہنا تھا کہ پہلے فیز میں 10,000 پودے لگائے جائیں گے۔ ایف ایف سی کمپنی گوٹ ماچھی نے ماحولی دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ ٹی چوک پر پیٹرول پمپ ختم کر کے گرین بیلٹ بنا دیا گیا۔ ماحول دوست مہم میں نہ صرف ایف ایف سی کمپنی گوٹ ماچھی کی انتظامیہ بلکہ ہر طرف سے پودے لگائے گئے، بلکہ اس مہم میں ریڑھی باندھ پھیری والے اور چھوٹے بچوں سے بھی پودے لگوائے گئے۔ ہم اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو گوٹ ماچھی فوجی فرٹیلائزر کمپنی کی طرف سے یہ پیغام دیں کہ ہم لوگوں نے ایک ہمیشہ جو ماحول کے اندر اس کی صفائی رکھنے کے لیے جو ہم نے کاوشیں کی ہیں، اس میں آپ کو اگر میں بتاتا چلوں کہ پلانٹ کے اندر سے جتنا بھی ویسٹ ہوتا ہے اس کو پراپر طور سے ہم اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں۔ اس کے لیے کمپنی کو وہ کانٹریکٹ دیا گیا ہے جس کو وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ایک اچھی جگہ پہ ڈمپ ہو، تو اس لیے کسی قسم کا بھی جو پلانٹ کے اندر سے ویسٹ ہے یا جو یہاں سے کوڑا کرکٹ جو ہوتا ہے وہ سارا پراپر طریقے سے ڈسپوز۔ یہ دیکھو ایف ایف سی کی طرح سے یہ ملے ہیں پودے جو کہ میں اسکول پڑھتا ہوں، جو کہ میں اپنے گھر لگاؤں گا اور ہمیں گرمی سے ترشل ہوئے گی جو کہ ہم بچیں گے، جو کہ یہ پودے گھر لگائیں گے اور بہت ہی بڑے ہوں گے، اس سے ہمیں فائدہ ملے گا۔ یہ مجھے گھر کے لیے پودے دیے ہیں اور گھر جا کے لگاؤں گا، اس کا بہت گرمی ہوتی ہے اس لیے مجھے فائدہ ملے گا۔ اب یہ گھر جا کے لگائیں گے اور آنے والے وقت کے لیے شام میں فائدہ ہوگا۔ اس کو پیٹرول پمپ کو یہاں سے ختم کیا اور ختم کرنے کے بعد ہم نے اس کو کنورٹ کر دیا گرین بیلٹ میں، اور یہاں پر ابھی درخت شروع میں لگائے گئے۔ اس کے بعد جو ہے اس سال ہم نے سوچا کہ اس کا نام کیا رکھیں ہم، تو ہم نے ترنڈا محمد پناہ میں 2 پولیس اہلکاروں کی غفلت، ملزم کو موٹر سائیکل پر لے جاتے حادثہ ہو گیا۔ سامنے سے آنے والا موٹر سائیکل سوار شہری 2 بچوں سمیت شدید زخمی۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال لیاقت پور منتقل کر دیا۔ ان شاہدین کے مطابق حادثہ پولیس اہلکاروں کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث پیش آیا۔ کھاریاں کے علاقہ جی ٹی روڈ پر رضا پیٹرولیم، شفقت ٹائر اور ڈکیتی کی واردات، ڈاکوں کی مزاحمت پر فائرنگ، دکاندار شدید زخمی ہو گیا۔ ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار۔ واردات کے سی سی ٹی وی فوٹیج کوہ نور نیوز کو موصول ہو گئی۔ اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو، کھارے کے علاقہ جی ٹی روڈ پر رضا پیٹرولیم شفقت ٹائر شاپ پر ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ ڈاکوں کی مزاحمت پر فائرنگ کر دی گئی، دکاندار شدید زخمی ہو گیا۔ ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ واردات کی فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ پاک پتن سے آپ کو بڑی خبر دیں کہ پاک پتن پیٹرولنگ پولیس کا اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہے۔ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ سسل پوسٹ کے سب انسپیکٹر چودھری سہیل نے دوران تلاشی ملزم کیسر آباد سے پستول اور گولیاں برآمد کر کے اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ نیوز اسٹوڈیو میں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، آپ ہمارے ساتھ سنیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ ہارون آباد کے نواحی گاؤں 154 3L میں مبینہ طور پر سسرالیوں نے بہو کو فائرنگ کر کے قتل ہی کر دیا۔ پولیس تھانہ فقیر والی نے جائے کوہ پر پہنچ کر لاش قبضے میں لے کر اسپتال منتقل کر دی۔ مقتولہ ساجدہ 3 بچوں کی ماں ایس ایچ او تھانہ فقیر والی فراز بٹو کا کہنا تھا کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، جلد ہی گرفتار کر لیں گے۔ واقعہ زمین کے تنازع پر پیش آیا۔
گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج میں خاتون کو ہراساں کرنے کا معاملہ، خاتون کی 15 پر کال، تھانہ صدر سانگلہ ہل کی پولیس کالج پہنچ گئی اور کالج پرنسپل مجاہد حسین شاہ کی طرف سے معاملہ دبانے کی بھی کوشش کی گئی۔ گھنٹوں کی میٹنگ کے بعد خاتون کو کالج کی ایک گاڑی میں بٹھا کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا، جبکہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی صحافیوں کی کثیر تعداد بھی کالج کے گیٹ پر پہنچ گئی اور کالج کے سیکیورٹی گارڈ نے گیٹ بند کر دیا اور کالج میں موجود سیکیورٹی گارڈز کے صحافیوں پر دھمکیاں اور دھمکانے کا واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ بچوں کے والدین کو بھی چھٹی کے دوران مشکلات کا سامنا، بچوں نے کالج انتظامیہ کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ ڈائریکٹر جنرل ایکسائز پنجاب محمد علی کی بڑی کارروائی، راولپنڈی میں تعینات ایکسائز انسپیکٹر سلطان سکندر اور شیخوپورہ میں قدیر کو ٹیکس چوری اور ٹیکس دہندگان کو بلیک میل کرنے کی شکایت موصول ہونے پر محکمہ اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو کہ ڈائریکٹر جنرل ایکسائز پنجاب محمد علی کی بڑی کارروائی، راولپنڈی میں تعینات ایکسائز انسپیکٹر سلطان سکندر اور شیخوپورہ میں قدیر کو ٹیکس چوری اور ٹیکس دہندگان کو بلیک میل کرنے کی شکایت موصول ہونے پر محکمہ اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیے گئے۔ اس پر مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے مشتاق چودھری سے۔ جی مشتاق، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ آگاہ کیجیے گا۔ مشتاق چودھری، کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل، یوں ہے کہ ڈائریکٹر جنرل خیر پنجاب محمد علی نوید جب سے تعینات ہوئے، اس میں جب بھی کسی شکایت کمپلینٹ تھی تو اس سے کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی تھی، لیکن ان کی تعیناتی میں اب 2 انسپیکٹر ہیں، ایک شیخوپورہ کے جو کہ ایک شیخوپورہ کے جس کا نام قدیر صاحب ہے اور دوسرے سکندر ہے یاد پنڈی کے۔ ان دونوں شکایات موصول ٹیکس چوری کرتے تھے۔ ٹیکس چوری کے دوران ان کے جو ٹیکس دہندگان ہیں ان کو بلیک میل بھی کیا جا رہا تھا، تو شکایات موصول ہونے پر ان دونوں کے خلاف کارروائی کی گئی اور اس کے بعد محکمانہ کے بعد اینٹی کرپشن کو ان کو دونوں گرفتار کروا دیا گیا ہے۔ اور مزید ڈائریکٹر جنرل صاحب کا کہنا ہے کہ آئندہ کوئی بھی کرپشن واضح ہوگی، جس کی شکایات موصول ہوگی اس کے خلاف اینٹی کرپشن میں کارروائی کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ مشتاق، آپ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ڈی ایچ یونیورسٹی عمران کیشور کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش بورڈ کا انعقاد ہوا۔ تبدیلی تفتیش سیکنڈ بورڈ میں ایس پی سی، آر او اور ڈی ایس پی لیگل سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ سیکنڈ تبدیلی تفتیش بورڈ میں قتل، اقدام قتل، زیادتی جائیداد اور چیک ڈس آنر کے 14 مقدمات زیر بحث آئے۔ بورڈ میں افسران نے دونوں فریقین کو سننے کے بعد تبدیلی تفتیش سے متعلق موقع پر احکامات جاری کر دیے۔ تبدیلی تفتیش بورڈ میں تفتیشی افسران اور فریقین نے اپنے اپنے موقف سے افسران کو آگاہ کیا۔ چند مقامات میں ناقص تفتیش ثابت ہونے پر تفتیشی افسران کو شو کاز نوٹسز جاری۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کیشور نے کہا کہ سیکنڈ تبدیلی تفتیش بورڈ کا انعقاد انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز میں ہر جمعرات کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ لیسکو میں وسیع پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ ہونے لگی ہے۔ تمام کے تمام اعلیٰ افسران کو بدلی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ کمپنی کی بہتری اور اچھی سروسز فراہم کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا۔ لیسکو کے 351 افسران کے تقرر و تبادلے کے احکامات بھی جاری۔ گریڈ 17 سے 19 تک کے افسران کو تقرر و تبادلے کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ لیسکو کے 21 سپرنٹینڈنگ انجینئرز کے تبادلے کو یقینی بھی بنایا جا چکا ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو کہ لیسکو میں وسیع پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ ہونے لگی ہے۔ تمام کے تمام اعلیٰ افسران کو بدلی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔
کمپنی کی بہتری اور اچھی سروسز فراہم کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیسکو کے 351 افسران کے تقرر و تبادلے کے احکامات بھی جاری کر دی گئے ہیں۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ خصوصی مبشر علی جنجوا سے۔ جی مبشر، بتائیے گا کیا صورتحال ہے اور کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں بالکل اسی طرح ہی ہے۔ 351 اعلیٰ افسران کے جو تقرر تبادلے ہیں وہ کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے 21 جو سپرنٹینڈنگ انجینئر ہیں ان کے کیے گئے ہیں، 79 کے قریب جو ہیں ایکشن صاحبان ان کے کیے گئے ہیں، اور 17 کے قریب جو ایس ڈی او صاحبان ہیں ان کے کیے گئے ہیں۔ الیکشن سے پہلے تمام سرکلوں اور ڈویژنوں میں اچھے لیول پہ اکھاڑ پچھاڑ کی گئی ہے۔ اس کے بعد جا کے یہ بھی اطلاع کرتے چلوں بھی 3 فیلڈ سٹور مینیجر جو عرصہ 10 سال سے وہاں پہ بیٹھے کمائیاں کر رہے تھے ان کو بھی دوسرے دفاتر میں ٹرانسفر پوسٹنگ کی گئی ہے۔ جی مبشر، بہت شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اب آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ورلڈ لٹریسی ڈے کی مناسبت سے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین ڈاکٹر شاہد منیر نے کہا کہ تقریب کی صدارت انہوں نے کہا ورلڈ لٹریسی ڈے تعلیم کی اہمیت اور اس کے فروغ کی تحریک پیدا کرتا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات کامران علی کی اس رپورٹ میں۔ ورلڈ لٹریسی ڈے کی مناسبت سے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین ڈاکٹر شاہد مدین نے تقریب کی صدارت کی۔ انہوں نے کہا ورلڈ لٹریسی ڈے تعلیم کی اہمیت اور اس کے فروغ کی تحریک پیدا کرتا ہے۔ شہریوں کو پڑھا لکھا بنانے کے لیے انفرادی اجتماعی سطح پر اقدامات کی ضرورت ہے۔ خانہ بدوشوں اور اقلیتی برادری کے بچوں کو مراکز برائے تعلیم بالغاں عام ہونے چاہیے۔ مسجد، مکتب، اسکول بھی کامیاب تجربہ رہا۔ انہوں نے مزید کہا تعلیم ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ تعلیم کو ترجیح اول بنا کر ہی نسلوں کو سنوارا جا سکتا ہے۔ 2 کروڑ سے زائد بچوں کا اسکول نہ جانا ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تعلیم کے فروغ کے لیے بھرپور آگاہی مہم چلائی جائے گی۔ ملک میں 80 ملین سے زائد ناخواندہ افراد کے لیے لٹریسی مراکز بڑھائے کی ضرورت ہے۔ تقریب میں ڈاکٹر منصور بلوچ، ڈاکٹر تنویر قاسم، حسن منیر، ڈاکٹر آصف منیر، راؤ نعمان، ڈاکٹر ممتاز اور دیگر نے شرکت کی۔ کیمرہ مین ایل ڈی اے کا غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف آپریشن۔ کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کی ہدایت پر ایل ڈی اے ٹیموں کے لنک وحدت روڈ پر غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ مزید احوال جانتے ہیں کامران علی کی اس رپورٹ میں۔ ایل ڈی اے کی جانب سے غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ کمشنر لاہور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کی ہدایات پر ایل ڈی اے کی ٹیموں کی لنک روڈ وحدت روڈ پر غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں۔ ایل ڈی اے کی جانب سے متعدد بار نوٹسز بھیجنے کے باوجود عمل درآمد نہ کیا گیا، جس پر ایل ڈی اے ٹیموں نے غیر قانونی کمرشل استعمال پر لنک وحدت روڈ پر پائلٹ اسکول روڈ پر 12 املاک کو سربہ مہر کر دیا ہے۔ ایڈیشنل ڈی جی ہاؤسنگ کیپٹن ریٹائرڈ شاہ میر اقبال اور چیف ٹاؤن پلانر 1 سدرا تبسم کی نگرانی میں ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ 2 نے کیا۔ سیل کی گئی املاک کو متعدد بار نوٹسز جاری کیے گئے تھے۔ نوٹسز پر عمل درآمد نہ کرنے پر املاک کو سیل کیا گیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں غیر قانونی کمرشل تعمیرات کے خلاف بھرپور آپریشن جاری رہے گا۔ کیمرہ اور خبر شامل کریں ٹوبا ٹیکسنگ سے، جہاں پولیس اہلکار نے مثال قائم کر دی۔ کئی مہینوں سے مرکزی شاہراہ پر موجود گھڑے کو اپنی مدد آپ کے تحت ہی بھر کر سڑک کو کانکریٹ کر دیا۔ ایک شہری کی جانب سے بنائی گئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ٹوبا ٹیکسنگ شہباز چوک کے قریب گوجرا روڈ پر کئی مہینوں سے موجود گھڑے کے باعث روزانہ متعدد حادثات ہوتے تھے۔ شہریوں نے انتظامات کو متعدد بار شکایات کی، لیکن انتظامیہ کوئی بھی عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آئی۔ گھڑے کو بھرنے کا ذمہ اٹھایا ایک پولیس اہلکار نے، جس نے گھڑے کو بھرنا شروع کیا تو وہ کافی گہرا تھا۔ ٹریکٹر اور مٹی کا بندوبست کرنے کے بعد پولیس اہلکار نے سارا دن لگا کر گھڑا بھر دیا ہے۔ شہری نے پولیس اہلکار کی سارا دن کی محنت پر ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالی تو لاکھوں شہریوں نے پولیس اہلکار کی اس کاوش کو اور مٹیاری میں بھی شہر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا مرکزی ماتمی جلوس درگاہ سخی ہاشمی شاہ سے برآمد کیا گیا۔ مزید تفصیلات مٹیاری سے علی فیضان کی اس رپورٹ میں۔
दुनिया भर की तरह मटियारी में भी नवासाए रसूल जिगर अली और बतूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफका की शहादत का चहलम मटियारी में इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मटियारी में चहलम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी मातमी जुलूस दरगाह सखी हाशिम शाह से बरामद किया गया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। मातमी जुलूस में मटियारी के नोए खानों ने नोए खानी और मोमनी ने सीना जनी करके करबला के शहीदों को खराजे अकीदत पेश की गई। उसमें अज़ादारों का कहना था कि हुसैन के लिए ये जो आज का जुलूस बरामद कर रहे हैं उसके लिए हमारे साथ ताउन अच्छा हुआ है। सैयदा को हमने पुरसा देने की एक छोटी सी कोशिश की है, हम कुछ नहीं कर सकते मौला हुसैन के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये हसरत है उस बहन की जिसको करबला मुअल्ला में अपने भाई के लाशे पे रोने नहीं दिया गया। का चहलम मनाने करबला मुअल्ला ये वहाँ पे आज़ादारी की है। देख रहे हैं कि ये घर घर या हुसैन है, हर जगह पे या हुसैन। आज फर्जंद रसूल नवासे रसूल फर्जंद अली व बतूल मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम के सिलसिले में पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ भी ये आज़ादारी का सिलसिला जारी है। आज आज़ादारा ने सैयद शुहदा मटियारी के तमाम जो इमाम बारगाह हैं मुंतज़मीन हैं उनकी तरफ से ये मरकज़ी जुलूस दरगाह सखी हाशिम शाह से बरामद हुआ है। काफ़िले के साथ हमारी पूरी टाउन कमेटी मटियारी की टीम अभी तंगवानी तहसील में डाकू बेलगाम पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। आए रोज डकैती लूटमार की वारदातों में इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जख्मी भी हुए। तंगवानी के करीब जमाल पुलिस थाना की हदूद मक्सी स्टॉप के मकाम पर स्कूल जाते हुए साथीजा को डाकुओं ने लूट कर जख्मी भी कर दिया। तंगवानी डाकुओं ने प्राइमरी स्कूल के साथीजा से मोटरसाइकिल और नकदी छीन ली। मज़ाहमत पर प्राइमरी स्कूल के साथीजा सतार मलिक को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया और दूसरी जानिब डाकुओं ने शहरियों को सर में डंडे मारकर जख्मी भी किया है। मोबाइल फोन, नकदी और कीमती सामान छीन कर फरार होने में कामयाब हुआ। इलाका मकीनों ने मौका पर पहुंचकर जख्मी साथीजा को अपनी मदद के तहत मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रुख करें जैकबाबाद का, जहां शहीद अल्लाह बख्श चौक पर मेडिकल रेप के नुमाइंदों का दिलमुराद पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। दिलमुराद थाना की हदूद में मेडिकल रेप, नौजवान और अरसलान लशारी से असलह अफराद, नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। मुजाहिरीन ने मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए मेन शिकारपुर रोड पर धरना दे दिया। धरने के बायस रोड के दोनों अतराफ ट्रैफिक जाम, रवानी मुतासिर। मुजाहिरीन ने हाथ में प्ले कार्ड उठा रखे थे। पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गुज़िश्ता 4 घंटों से शहीद अल्लाह बख्श चौक पर धरना भी जारी है। खबर शामिल करें ओकाड़ा से, जहां गिरदो नवा में डकैतियों का सिलसिला न रुक सका जो अभी तक जारी है। मॉडल थाना डिवीजन के मरूफ तजारती बाजार इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में डकैती की वारदात। 3 नामालूम डाकुओं ने हायर इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पर दिन दिहाड़े डकैती कर डाली। डाकुओं ने असलहा के जोर पर दुकान के मालिक समेत दीगर मुल्जमान को यरगमाल बना लिया। डाकुओं ने गुलाम मुस्तफा को तशद्दुद करके जख्मी भी कर दिया। असलहा के जोर पर 4 लाख नकदी, 5 कीमती मोबाइल फोन्स छीन कर फरार होने में कामयाब हुए हैं। अपडेट करते चले आपको, ओकाड़ा शहर और गिरदनवा में डकैतों का सिलसिला जारी है। मॉडल थाना डिवीजन के मारूफ तजारती बाजार इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में डकैती की वारदात हुई है। 3 नामालूम डाकुओं ने हायर इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पर दिन दिहाड़े डकैती की। डाकुओं ने असलहा के जोर पर दुकान के मालिक समेत दीगर मुल्जमान को यरगमाल बना लिया। डाकुओं ने गुलाम मुस्तफा को तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। असलहा के जोर पर 4 लाख नकदी और 5 कीमती मोबाइल फोन छीन कर फरार होने में कामयाब। नवाही इलाके मौजूम अमदाना में सीम नहर अबूर करते हुए मेहनत कश नौजवान गहरे पानी में डूब गया। रेस्क्यू ने नौजवान की लाश मुंतकिल कर दी गई है। मजीद जानते हैं कमालिया से आरजे जावेद भट्टी की दूसरी रिपोर्ट में।
کمالیہ کے نواحی علاقہ دریائے راوی لاہوریاں والا بند کے نزدیک گزشتہ روز سیم نہر عبور کرتے ہوئے 25 سالہ امجد نامی نوجوان گہرے پانی میں ڈوب گیا تھا، جس کی تلاش کے لیے ریسکیو 1122 اور مقامی لوگوں کی غوطہ خور ٹیم کا آپریشن جاری تھا۔ ریسکیو 1122 کے مطابق 25 سالہ امجد کی نعش کو گہرے پانی سے نکال لیا گیا ہے، جسے مرحوم کے گھر ریاض وائلڈ لائف پارک کمالیہ موضع شفی والا منتقل کر دیا گیا، جبکہ روزی کی تلاش میں نکلے نوجوان کے ڈوبنے کی خبر سن کر مرحوم کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ جاوید بھٹی، کوہ نور نیوز، کمالیہ۔ خبر ہے جنڈ سے، جہاں پر نواحی گاؤں کاہل کا ریلوے اسٹیشن فنکشنل نہ ہونے سے اہل علاقہ کو شدید ترین مشکلات کا سامنا ہے۔ روڈ شہر سے دور ہونے کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کو سفر کرنے میں پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ کاہل ریلوے اسٹیشن کچھ عرصے پہلے تک فعال رہا، لیکن اچانک عملے کو دوسرے اسٹیشن پر تعینات کر کے سروسز کو ختم ہی کر دیا گیا۔ انگریز دور میں بنائی گئی اسٹیشن کی تاریخی عمارت تباہ ہونے لگی ہے۔ ریلوے کوارٹرز بھی کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے۔ کاہل، ڈھوک، مرمکی اور ڈھوک ٹھار اور دیگر علاقے لوگوں کا عملہ تعینات کر کے اسٹیشن کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے تعیناتی کے نوٹیفیکیشن کے بعد نئے ڈپٹی کمشنر مٹیاری لال ڈن امنگی نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ ڈی سی آفس کے افسران اور عملے سے تعارفی میٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ سب کے ساتھ مل کر ضلع کی خدمت کرنے آیا ہوں۔ مٹیاری ضلع میں جو بھی مسائل ہوں گے ان کو آپ سب کے تعاون سے حل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بہت جلد ضلع کا دورہ کر کے انتظامی امور کا جائزہ بھی لیں گے اور جس بھی ادارے کی خراب کارکردگی پائی گئی اس کے خلاف سخت کارروائی فوری عمل میں لائی جائے گی۔ بعد ازاں نئے ڈپٹی کمشنر مٹیاری لال ڈینو منگی نے ڈپٹی کمشنر سیکریٹریٹ کا دورہ کیا اور صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 منظور لغاری، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 2 سید جنید شاہ، اسٹاف آفیسر آفاق احمد انصاری، شفیع میمن اور دیگر عملہ بھی موجود تھا۔ ناظرین، خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔